أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فاصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8واں رکوع. گزشتہ آیات میں مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا تھا کہ وہ ان لوگوں سے جو احکام الہی سے روگردانی کرتے ہیں بچتے رہیں اور اللہ کے حکم کو دل و جان سے بجا لائیں. ان احکامات کی پوری طور سے بجا آوری میں یہود اور نصارہ کی چال بازیاں مانع ہو سکتی ہیں. چنانچہ مسلمانوں کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ ان سے قلبی لگاؤ پیدا نہ کریں، دنیا برتیں. اس طرح دنیاوی خسارہ بھی نہ ہوگا اور نہ ان کے تعلقات دنیاوی آخرت ہی پر اثر انداز ہوں گے. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ. وہ تمہارے دوست نہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور اس کے بعد بھی جو کوئی تم میں ان سے دوستی کا دم بھرے تو وہ انہی میں سے ہے. وہ ظالم ہے کہ خود اپنی جان پر اور مسلمانوں پر ستم ڈھا رہا ہے. بے شک اللہ ظالم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. بس اے رسول، آپ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق، بغض اور حسد کی بیماری ہے دیکھیں گے کہ ان یہود و نصارہ سے کیسے دوڑ کر ملتے ہیں، پھر اپنے نفس کو اور دوسرے لوگوں کو یوں دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ڈر ہے کہ کہیں اگر ہم ان یہود سے الگ رہے تو کسی گردش میں نہ آ جائیں. یہی تو قحط اور مصیبت میں ہمارے ساہوکار ہیں. پس وہ وقت قریب ہے کہ اللہ فتح بھیجے، مسلمانوں کو فتح یاب کرے، یا کوئی اور بات اپنے ہاتھ سے ان کے مناسب حال نازل فرمائے. تو یہ منافق اپنے دل کی باتوں پر جنہیں پوشیدہ رکھا تھا پچھتاتے رہ جائیں. اور اس وقت مسلمان ان کو تعجب سے دیکھ کر کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو خدا کی سخت سے سخت قسمیں کھایا کرتے تھے، ہمیں یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. آج ان کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے، ہمارا تو کچھ نہ گیا. انہی کی کوششیں رائے گان گئیں اور انہی کو نقصان پہنچا. اے ایمان والو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، تو ان قریب اللہ ایک ایسی قوم لے آئے گا، ایسے محبان دین پیدا ہوں گے جن کو وہ محبوب رکھے گا اور وہ اسے محبوب رکھیں گے، جو مسلمانوں کے لیے نرم دل اور کافروں کے لیے سخت مزاج ہوں گے. اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑی کشائش علم والا ہے. اس کی رحمت کا دامن وسیع ہے اور وہ ہر چیز سے پوری طرح آگاہ ہے. مسلمانوں، تمہارے دوست یہود و نصارہ نہیں، بے شک تمہارا دوست رفیق تو اللہ اور اس کا رسول ہی ہے.
اور وہ ایمان والے ہیں جن کی توجہ ہمیشہ اللہ اور رسول کی طرف رہتی ہے، جو نماز کے پابند ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کے سامنے ہر حال میں عاجزی سے جھکے رہتے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست رکھے تو یہ اللہ کی جماعت میں داخل ہو گیا۔ سو اللہ والوں کی جماعت ہی غالب رہے گی، کیونکہ فتح و نصرت تعداد پر نہیں، امر الہی کے تابع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواں رکوع۔ گزشتہ رکوع میں یہود و نصارہ سے ترک موالات کا ذکر تھا۔ یہاں خود ان کے حقارت آمیز انداز کا بیان فرمایا جا رہا ہے جو اسلام اور مسلمانوں سے وہ روا رکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی غیرت اسلامی کو بیدار کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں خود ہی ان سے ایک بے تعلقی اور بیزاری کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، یعنی یہود و نصارہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی جا چکی ہے، اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، اس کا تصور بھی نہ لاؤ کہ مشرک و کافر تم کو کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایسا تصور بھی مومن کی شان سے بعید ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری اذان اور تمہاری نماز کا کس طرح مذاق اڑاتے ہیں، شاعر اللہ کی کس طرح توہین کرتے ہیں۔ مسلمانوں سوچو، کیا یہ دشمن اسلام تمہارے دوست ہو سکتے ہیں؟ اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہو،
تو وہ اس کو بھی ہنسی اور کھیل ٹھہراتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ بے عقل لوگ ناعاقبت اندیش ہیں۔ اگر وہ عقل کے دشمن نہ ہوتے تو اس اذان کا مذاق نہ اڑاتے، جس کا مقصد اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت کو یاد دلانا اور اس کی عبادت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم کو ہماری کیا بات بری معلوم ہوتی ہے؟ تم کو ہم سے کیوں ضد ہے؟ آخر اس دشمنی کا کیا سبب ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر اور جو ہم پر نازل ہوا یعنی قرآن مجید، اور جو ہم سے پہلے نازل ہو چکا یعنی توریت و انجیل اور دیگر آسمانی کتب، اس پر ایمان لائے۔ اور اصل دشمنی کی تو وجہ یہ ہے کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں، اور اللہ نے ہم کو جو توفیق ایمان عطا فرمائی ہے وہ تم سے دیکھی نہیں جاتی۔ دراصل استعان تشنیع کے اصل مستحق تو تم خود ہو، کیونکہ تم پر اللہ تعالیٰ کا تمہاری نافرمانیوں کے سبب بارہا عتاب آ چکا، لیکن تمہاری آنکھیں نہ کھلی۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے، کیا میں تم کو بتاؤں کہ فی الواقع اللہ کے ہاں کس کا برا بدلہ ہے؟ ان کا جن کو تم نے برا فرض کر لیا ہے، یا ان کا جو فی الواقع برے ہیں یعنی تم خود؟ سنو، وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اپنا غضب نازل کیا، اور جن میں بعض کو ان کے اعمال اور کردار بد کے باعث اللہ نے بندر و سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، یہی لوگ در حقیقت برے لوگ ہیں، اور انہی لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ وہ راہ راست سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، جب یہ لوگ یہود و نصارہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کافر ہی آتے ہیں اور کافر ہی چلے جاتے ہیں۔ نہ ایمان و یقین سے آتے ہیں اور نہ تمہاری تلقین کا ان پر کوئی اثر ہی ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ چھپایا کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ ان کی منافقت، ان کی تمنا اور چال بازیوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ اور یہود و نصارہ کا تو یہ حال ہے کہ آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ گناہ، ظلم اور حرام کھانے پر گرے پڑے ہیں، گناہوں سے انہیں رغبت ہے، انہی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور انہی کے پیچھے پڑتے ہیں، اور یہ تو بہت برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ خود ان کے علماء اور درویش ان کو ان برے کاموں سے نہیں روکتے، گویا عوام و خواص دونوں نافرمانیوں میں غرق ہیں۔ مسلمانوں، دیکھو، تم نہ صرف ان سے بلکہ ان کے اس برے فعل سے بھی ہوشیار رہو، اور اپنے منصب تبلیغ پر کاربند رہو اور شریعت کے پاسبان بنے رہو۔ ان کے درویش اور علماء ان کو گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ افسوس، بہت ہی برے عمل ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہود اس درجے گستاخ ہیں، کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ بند ہے، تنگ ہے، نعوذ باللہ خدا بخیل ہے۔ اس گستاخی پر انہی کے ہاتھ تنگ ہو جائیں، اور ان کے اس کہنے پر ان پر لعنت ہو۔ اللہ کے ہاتھ بند نہیں بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے صرف کرتا ہے۔ اور اے رسول، آپ دیکھیں گے کہ جو کلام آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اترا ہے، اس سے ان کی شرارت اور انکار اور بڑھ جائے گا۔ اور بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے سینوں میں عداوت اور بغض تا قیام قیامت ڈال دیا ہے، اور اس بغض و حسد اور اپنی فطری شرارتوں کے باعث جب بھی وہ لڑائی کی آگ سلگاتے ہیں تو اللہ اس سے بجھا دیتا ہے، اپنی مخلوق کو ان کے شر سے بچا لیتا ہے۔ اور یہ لوگ ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اس لیے یہ خود ہی اپنے مکر و فریب کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ان کے گناہ ان سے یقیناً دور کر دیتے اور ان کو اپنی نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ توریت و انجیل پر اور اس پر جو کچھ اللہ کی طرف سے دیگر کتابیں ان پر اتاری گئیں کار بند رہتے، یعنی ان میں جو اصول دین تھے ان کو قائم رکھتے، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو بشارت تھی اس کو نہ چھپاتے، تو ان پر رزق طیب کی بارش ہوتی، اور وہ اپنے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے سے طرح طرح کی نعمتیں کھاتے۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ کے اعتدال پسند ہیں، ان کے عمل میں ریا و شہرت کا شائبہ نہیں، اور وہ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو برے کام کر رہے ہیں، یعنی نہ ان میں صحت عقیدہ ہے اور نہ حسن عمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10واں رکوع. گزشتہ رکوع میں یہود کی گستاخیوں کا ذکر ہوا. بتایا گیا کہ وہ کس طرح دین کا مذاق اڑاتے اور اسلام سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی ناقبت اندیشی کا ثبوت دیتے ہیں. اس رکوع میں مسلمانوں کو باخبر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت اور اس کی تبلیغ سے غافل نہ ہوں. راہ حق کی تبلیغ میں اللہ ان کی حفاظت کرے گا. یہاں خطاب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ہر زمانے میں اس سے امت کے مبلغین مراد ہیں کہ وہ مبلغ اعظم کے انداز تبلیغ سے سبق لیں اور تبلیغ حق میں ہمیشہ سرگرم رہیں اور توحید باری تعالیٰ ہی کو مرکز یقین بنائے رکھیں. اللہ ان کو ہر فتنے پر غالب کرے گا، خواہ وہ اہل کتاب کی طرف سے ہو یا کفار کی جانب سے. اے رسول، اے مظہر ربانی، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے سب کا سب لوگوں کو پہنچا دیجیے. ذرا بھی نرمی اختیار نہ کیجیے. جو بات جس سختی سے کہنی ہے ویسے ہی کہیے تاکہ قرآنی احکام ویسے ہی ثابت ہو جائیں جیسے پہلی کتابوں میں تھے. رحمت آپ کی سرشت صحیح، لیکن آپ کا کام تبلیغ ہی ہے.
اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ اور جہاں تک خطرے کا تعلق ہے، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ رہی ہدایت، تو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ جو اپنی برتری کے تصور میں رہ کر انکار کرے وہ کافر ہے، اور بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ ان اہل کتاب سے صاف صاف فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تم بالکل راہ ہدایت پر نہیں جب تک تم توریت و انجیل کو اور جو کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئیں ان کو اپنے ایمان و عمل سے قائم نہ کرو، اور تم مسلمانوں کی طرح بلا خوف و تردد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار نہ کرو کہ یہی محبت رسول ایمان کی روح ہے۔ اور یہ قرآن جو توریت و انجیل اور دیگر کتب سماویہ کی تصدیق کرنے والا ہے، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے، ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا۔ بس آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، ان کافروں کی حالت پر افسوس نہ فرمائیں۔ بے شک جو لوگ مسلمان نما ہیں، بظاہر ایمان لائے ہیں لیکن دل سے اسلام پر قائم نہیں، اور جو یہود ہیں یا سابی یعنی لادین یا نصرانی ہیں یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے جو بھی صحیح طور سے اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فلاح و بہبود کا دار و مدار صحت عقیدہ اور حسن عمل پر ہے، صرف چرب زبانی سے کوئی معمول نہیں۔ جس قوم کو اپنی صداقت کا دعویٰ ہے وہ اس کسوٹی پر پوری اترے۔ اوپر کی آیت سے دھوکہ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ رسول کے باور پر باور کا نام ایمان ہے۔ رسول ہی سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے، وہی اس کے احکام لاتا ہے۔ اس کے لائے ہوئے احکام حق ہوتے ہیں۔ کسی نبی کو ماننا، کسی نبی کو انکار کرنا گویا بھیجنے والے کا انکار کرنا ہے۔ ہر نبی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مجدہ سنایا اور آپ کے منصب کا اقرار کیا۔ ان رسولوں کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ قول و اقرار لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھیجے، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ جب بھی کوئی پیغمبر ان کے پاس کوئی ایسا حکم لاتا جو انہیں خوش نہ آتا، ان کے نفس اور مرضی کے خلاف ہوتا، تو بعض انبیاء کو جھٹلا دیتے اور بعض پیغمبروں کو قتل کر دیتے۔ اور اس پر ترا یہ کہ وہ خیال کرتے کہ اللہ کے پیغمبروں کے قتل اور ان کی تکذیب سے ان پر کوئی آفت نہ آئے گی، نہ اس کا وبال پڑے گا، نہ کوئی عذاب آئے گا۔ بس وہ اندھے ہو گئے اپنے اعمال بد کے خمیازے سے، اور بہرے ہو گئے سمع قبول سے، اور آخر ان پر پاداش عمل میں ظالم بادشاہ مسلط ہوئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ذلت و رسوائی کے گڑھے سے نکالا، لیکن یہ یہود اپنی نازیبا اور ناروا حرکتوں سے باز نہ آئے۔ پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے۔ احکام الہی سے اعراض اور روگردانی ان کا شعار بن گیا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب دیکھتا ہے، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکیں گے۔ یہاں تک یہود کا ذکر تھا، اب اس مسیحی فرقے کا ذکر آ رہا ہے جن کو اپنے صحت عقیدے اور حسن عمل پر بڑا ناز تھا اور وہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ بے شک انہوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ خود حضرت مسیح یہ کہا کرتے تھے، اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ خوب سمجھ لو کہ جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بلا شبہ اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی معاون و مددگار نہ ہوگا۔ بے شک ان لوگوں نے بھی کفر کیا، وہ بھی کافر ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں تیسرا ہے، حالانکہ بجز اس ایک معبود یکتا و یگانے کے کوئی معبود نہیں۔ اور اگر یہ نصارہ اپنے اس کہنے سے باز نہ آئے تو ان میں کافروں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس عقیدہ تثلیث پر قائم رہیں گے، دردناک عذاب ہوگا۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کیوں خدا عز و جل کے حضور توبہ نہیں کرتے، اس سے بخشش طلب نہیں کرتے تاکہ عذاب آخرت سے بچ جائے؟ اور اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح اللہ کے ایک پیغمبر ہی ہیں۔ بے شک ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اور ان کی ماں ایک صادق القول خاتون تھی، پاکیزہ، سچی، پارسا، فرمانبردار خاتون تھی۔
لیکن وہ اور ان کے بیٹے مسیح دونوں دیگر مخلوق خدا کی طرح بقائے زیست کے لیے رزق کے حاجت مند تھے، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے ہم ان نصارہ کے لیے اپنی کیسی کھلی کھلی دلیلیں سامنے کی مثالوں سے بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ کدھر الٹے بھاگ رہے ہیں، کیسے راہ ضلالت پر بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے آپ فرما دیجئے، اے لوگو تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے کی بندگی کرتے ہو جو تمہارے برے اور بھلے کا مالک نہیں؟ نہ تم کو نفع پہنچانا اس کے مقدور میں ہے اور نہ تم کو نقصان ہی پہنچانا اس کے اختیار میں۔ اس کو تو تمہاری خبر تک نہیں، اور اللہ ہی سب کی دعائیں سنتا اور سب کا حال جانتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب اپنے دین کی باتوں میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشوں پر نہ چلو جو پہلے خود ہی گمراہ ہو چکے ہیں اور بہتوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ جو خود گم کردہ راہ ہے وہ دوسرے کو راہ کیا دکھائے گا سوائے اس کے کہ اگر وہ راہ راست پر ہوں بھی تو ان کو بھی گمراہ کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ الرحیم 11واں رکوع۔ غرض جب یہود و مشرکین کے گناہ، فتنے، مظالم حد سے بڑھ گئے، معاشرہ برباد ہو گیا، جرائم عام ہو گئے، جرم ہی نہ رہا، ارتکاب جرم سے کوئی کسی کو نہ روکتا، عصمت و عفت کی کوئی قیمت نہ رہی، سب کچھ نفس پر قربان کیا جانے لگا، تو اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی۔ شکل انسانی مسخ کر کے ان کو بندر و سور بنا دیا گیا، قوم کے دلوں کو بھی مسخ کر دیا گیا، ان میں بھی بندر کی سی خود غرضی، لالچ اور بے حیائی پیدا ہو گئی جو آج تک قائم ہے۔ البتہ یہود و نصارہ میں سے نصارہ نسبتاً اسلام کی طرف مائل ہوئے، کچھ اس وجہ سے بھی کہ ابھی ان میں حق کے متلاشی خدا ترس علماء اور درویش موجود تھے۔ اس رکوع میں اللہ کے قانون توڑنے والوں اور احکامات الہی کی توہین کرنے والوں پر عذاب کے نزول کا ذکر ہے، اور جن لوگوں میں قبولیت حق کی استعداد و صلاحیت باقی ہے ان کی تعریف کی گئی ہے۔
جو لوگ بنی اسرائیل میں سے کافر ہوئے ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور نافرمانی میں بھی حد سے گزر گئے تھے۔ ان کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ جو برے کام وہ کرتے تھے ان سے ایک دوسرے کو منع نہ کرتے تھے، گویا ان کی نگاہ میں جرم جرم ہی نہ رہا۔ بے شک بہت ہی برے افعال ہیں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اے رسول، آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، بے شک انہوں نے خود اپنے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے قبل اپنے آگے برا سامان بھیجا کہ اسی کے نتیجے میں خدا ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور رسول پر اور جو کچھ آپ پر اتارا اس پر ایمان رکھتے تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے۔ اگر اللہ والے ہوتے تو اللہ والوں ہی سے محبت کرتے، کافروں سے محبت نہ کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نافرمان اور بدکار ہیں۔ اے رسول، آپ لوگوں میں سے مسلمانوں کا شدید ترین دشمن یہود اور مشرکین کو پائیں گے، اور لوگوں میں مسلمانوں سے محبت میں قریب ان کو پائیں گے جو اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہاں نجاشی ان کے دوست نصارہ کے وہ علماء اور درویش مراد ہیں جو مسلمان ہوئے، جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہو جائے گا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں علماء اور درویش ہیں اور اس واسطے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب وہ حق بات سنتے ہیں تو ان کے قلوب عرفان حق سے لبریز ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور جب بعض سچے عیسائی اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس حق کے سبب سے انہوں نے جان لیا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کلام سے یہ اثر پذیری اس لیے ہے کہ ان میں تکبر نہیں، وہ گوش دل سے سنتے ہیں اور صرف متاثر ہی نہیں ہوتے بلکہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو اس حق پر ایمان لانے والوں کے ساتھ تو ہمارا نام بھی لکھ لے، جن کے یہ شاہد ہیں ہم کو بھی ان کا شاہد بنا دے۔ یہ وہ لوگ تھے جو منبع صدق و صفا سے حق و صداقت کا پیام سن کر ایمان لائے اور بول اٹھے، اور ہم کو کیا ہوا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس حق پر ایمان جو ہمارے پاس آ چکا ہے یعنی کتاب اور صاحب کتاب پر یقین نہ کریں، اور پھر یہ توقع کریں کہ ہم کو ہمارا رب نیک بختوں کے ساتھ صاحبان بصیرت صاحب عمل لوگوں کے ساتھ اپنی رضا کی جنت میں داخل کرے گا۔ حق کو نام ماننا اور انعام کی امید کرنا یہ تو سراسر حماقت ہے۔ جب اللہ مغفرت میں لانا چاہتا ہے تو بندے کی آنکھوں سے آنسو امڑنے لگتے ہیں۔ عیسائیوں کے اس گروہ پر جو طالب حق تھے یہ کیفیت تو طاری ہو چکی تھی، اب غفران کے ساتھ انعام کا وعدہ بھی آ گیا۔ پھر اللہ نے ان کی اس التجا پر اس کے بدلے میں ایسے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ اللہ ان لوگوں کو جن کا ایقان مکمل فرماتا ہے یہی بدلہ دیتا ہے۔ دیکھو گزشتہ آیات میں جب ان نیک بندوں نے پہلے شاہدین میں شامل ہونے کی دعا کی تو ایمان کے ساتھ عمل کی لذت پائی، تصور صالح پیدا ہوا۔ پھر جب یہ صاحب ایقان صلاحیت کار کو اجاگر کرنے کے طالب ہوئے تو حسن عمل کی نعمت ملی، دل پر سے حجابات اٹھنے لگے اور محسنین میں شامل ہو گئے جن کے لیے یہاں بھی راحت ہے اور وہاں بھی جنت۔ اور برخلاف اس کے جن لوگوں نے حق کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم
واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 12واں رکوع. جب نصارہ کے چند علماء اور درویشوں کی تعریف میں یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو خالص محبت کے بندے اور رضائے حق کے جویا تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور یہ سمجھ کر کہ شاید اللہ کو نصارہ کی رہبانیت پسند ہے، خود بھی رہبانیت کی طرف مائل ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرماتا ہے کہ رہبانیت اسلام کا شعار نہیں، اسلام کا شعار تو اعتدال ہے، اس لیے پیروان اسلام کو جسم و جسمانیت اور روحانیت کے درمیان ایک صراط مستقیم پر چلنا ہوگا۔ آنے والی آیت میں انہیں کھانے پینے کی لذت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ کے ابتدا میں بھی اس کا ذکر تھا، یہاں کھانے کے آداب کے ساتھ حرام اور ناپاک اشیاء سے روکا جا رہا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کسی حلال اور طیب چیز کو اللہ کی قسم کھا کر اپنے اوپر حرام نہ کر لو۔ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تم محسن کیوں کر بنو۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ اور لذیذ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ان کو اپنے اوپر حرام نہ کر لو، اور نہ حد سے بڑھو، عیش میں نہ پڑ جاؤ، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نہ تم نصرانی راہبوں کی طرح ترک لذات پر اتر آؤ، نہ ان کے عوام کی طرح محض لذت کے لیے کھانے پینے میں لگے رہو۔ تمہاری زندگی اعتدال اور تقوی سے عبارت ہے۔ اللہ کی پاک اور حلال چیزوں کو اس کے عطا کیے ہوئے قانون کے حدود میں رہ کر استعمال کرو، اور اللہ نے جو تم کو حلال پاکیزہ روزی دی ہے اسے کھاؤ، نہ دوسرے کے مال پر نظر پڑے اور نہ حلال و طیب سے نظر ہٹے، اور اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو، اور دیکھو قسمیں نہ کھایا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اللہ تم لوگوں کی فضول قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا، یعنی ان قسموں پر جو تم عادتاً یا بے اختیاری سے یا تکیہ کلام کے طور پر کھا لیتے ہو، تم کو ان پر نہیں پکڑتا، لیکن اللہ ایسی قسموں پر ضرور مواخذہ کرتا ہے جن کو تم نے مستحکم کیا ہے، جن کو تم نے بالقصد کھایا ہے۔ بہرحال اگر تم ایسی قسموں کو توڑ دو یا ایسی قسمیں تم کو توڑنا پڑ جائیں تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے۔ اوسط درجے کے کھانے سے مراد یہ ہے کہ جو تم اپنے گھر والوں کو معمولاً کھلاتے ہو ان محتاجوں کو بھی ایسا ہی کھانا کھلاؤ، تھوڑی دیر کے لیے ان کی دل جوئی ہو جائے، کیا حسین کفارہ ہے۔ یا 10 محتاجوں کو کپڑے پہنانا، یا ایک لونڈی یا غلام کو آزاد کرنا۔ پھر جس کو یہ میسر نہ ہو، یعنی اس کو اس کفارے کی استطاعت نہ ہو، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم کھا بیٹھو، اور دیکھو اس کفارے کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، اپنی قسموں کا پاس و لحاظ رکھا کرو، یعنی ذرا سی بات پر قسم کھانے سے گریز کیا کرو، یا یہ کہ قسم کھا کر اس کو بغیر کسی شرعی عذر کے نہ توڑا کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم پر یہ نشانیاں کھلتی جائیں اور تم زبان سے، دل سے، جوارح سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و پاکیزہ چیزوں کا دسترخوان اپنے بندوں کے لیے بچھا دیا، لیکن یہ اس لیے کہ یہ بندے اس کی بندگی سے غافل نہ ہوں۔ جو چیز ذکر و صلات کی لذت سے روکتی ہے اس کو منع بھی
اس اہتمام کے ساتھ فرما رہا ہے کہ اس سے اور اس کے ماحول دونوں سے انسان رک جائے۔ حرمت شراب کا بیان آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شراب کو جوئے کے ساتھ، جوئے کو بت پرستی کے ساتھ جو حرام ہے بیان فرماتا ہے، پھر ان سب کو شیطان کے گندے کاموں سے تعبیر کرتا ہے اور ان سے الگ رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو، بہر کیف شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب شیطان کے گندے کام ہیں، بس ان سے بچتے رہو، ان سے دور ہی رہو اور پرہیز کرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں دشمنی اور کینہ ڈالے اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، غافل کر دے۔ تو کیا اب بھی تم باز آؤ گے یا نہیں؟ کیا نماز جیسی نعمت کو شراب کے لیے چھوڑ دو گے؟ پر حل انتم منتہون، سنتے ہی مسلمانوں نے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے، گلی کوچے میں شراب بہہ رہی تھی اور مسلمان اس سے کنارہ کش ہو چکے تھے اور اپنے حال و قال سے اپنی فرمان برداری کا ثبوت دے رہے تھے۔ اور اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو اور نافرمانی سے بچتے رہو، پھر اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف ہمارا حکم واضح طور پر پہنچا دینا ہے، تم اپنے اعمال کے آپ ذمہ دار ہوگے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اس ممانعت سے قبل جو وہ کھا پی چکے اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں، جب وہ آئندہ کے لیے ڈر گئے کہ اللہ کا ڈر تقوی کی بنیاد ہے۔ پھر جب اس بنیاد پر وہ ثابت قدم ہو گئے اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، پھر تقوی اختیار کیا یعنی تقوی میں ترقی کی، اور ایمان لے آئے، یقین میں پختگی پیدا کی، اور پھر تقوی اختیار کیا یعنی تقوی کی منزلیں طے کی اور نیکیاں کی، تو احسان تک پہنچے اور محسن بن گئے، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو، محسنین کو دوست رکھتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں پرہیزگاروں کی منزلوں کا ذکر ہے۔ پہلے توبہ کی، ایمان لائے، نیک عمل کیے، تقوی حاصل کیا، تقوی سے حسنات، حسنات سے صلاحیت، صلاحیت سے احسان میں آئے اور محسن ہوئے، یعنی ایمان بالغیب سے ترقی کر کے عین الیقین تک پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم۔ ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث،
فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 13واں رکوع۔ گزشتہ رکوع میں بعض ان چیزوں کا ذکر تھا جو دائمی طور پر حرام ہے۔ حرام ہونے کی یہ وجہ تھی کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں۔ یہاں ان چیزوں کا ذکر ہے جو دائمی طور پر حرام نہیں لیکن بعض حالتوں میں منع ہے۔ ان میں سب سے اہم احرام کی حالت میں شکار کرنا ہے۔ یہ شاید اس وجہ سے ہو کہ قلب رزق جسمانی کی طرف متوجہ نہ ہونے پائے بلکہ ہمتاً اللہ کی یاد میں مصروف رہے، اس کی یاد سے نہ ہٹے، تھوڑے فائدے کے لیے ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔ اس میں محبت کا امتحان و آزمائش بھی ہے۔ چونکہ انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اس لیے کفارہ بھی بتا دیا گیا، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کی رضا جوئی میں لگا رہنا ہی عین ایمان ہے۔ اے ایمان والو، بے شک اللہ ایک ذرا سی بات یعنی اس شکار سے جس کو تمہارے ہاتھ اور نیزے پکڑ سکتے ہیں تم کو آزمائے گا کہ کون احرام کے ادب کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے شکار سے باز رہ کر ایمان میں پورا اترتا ہے، تاکہ اللہ معلوم کرے کہ اس سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے، کون اس کو حاضر و ناظر جانتا اور اس کی نافرمانی سے کانپتا ہے۔ پھر جس نے اس ممانعت کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، تم احرام کی حالت میں شکار کو مت مارو، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر شکار کو مار ڈالے تو اس کا بدلہ ویسا ہی مویشی ہے جیسا کہ اس نے قتل کیا۔ جس کو تم میں سے 2 معتبر آدمی تجویز کریں اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے اور وہاں ذبح کر کے گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، یا اس کے ذمے کفارے میں محتاجوں کو کھانا کھلانا، یا اس کے یعنی محتاجوں کی گنتی کے برابر روزے رکھنا ہے تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ اس ممانعت سے قبل جو کچھ ہو چکا اس کو اللہ نے معاف کیا، مگر جو کوئی پھر ایسا کام کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ مسلمانوں، احرام کی حالت میں تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا۔ یہ تمہارے اور سب مسافروں کے فائدے کی خاطر ہے۔ اور خوشی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو حرام ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ میدان عرفات سے میدان حشر کو یاد کرو، جان لو کہ یہاں بخشش اور رحمت کے لیے جمع ہونا ہے، وہاں سزا و جزا کے لیے۔ اور اللہ نے کعبے کو جو عزت کا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام امن کا باعث بنا دیا۔ خانہ کعبہ کو بزرگی عطا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن بنایا۔ نماز میں استقبال قبلہ فرض کر کے لوگوں کے لیے روحانی بقائے حیات کا مرکز بنا دیا، اور حرم کو دنیا میں امن کا مقام بنایا، ظاہری امن عطا فرما کر قلبی امن کی تلاش میں لگایا۔ اور عزت والے مہینے کو اور قربانی کو جو نیاز کعبے کے لیے ہو، اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے ڈالتے ہیں، ان سب کا ایک کعبۃ اللہ کے تعلق کے باعث احترام مقرر فرمایا۔ یہ اس لیے کیا کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ وہ تمہاری خواہشات، تحرک قلبی اور تحرک جسمانی سب سے آگاہ ہے۔ اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول کے ذمے تو صرف خدا کا حکم پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور اے رسول، آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، ہر چند کہ تم کو ناپاک چیزوں کی کثرت بھلی ہی کیوں نہ معلوم ہو۔ بس اے عقل مندو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ بری چیزوں کی بہتات اور ان کی ظاہری خوبی تم کو اپنا گرویدہ نہ بنا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب
وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 14واں رکوع. جب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو گئے، رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، تب دو باتیں یاد رہیں. پہلی یہ کہ فضول سوال نہ کرو، اس میں گزشتہ قومیں تباہ ہو گئیں، تم مسلمان ہو، فرما برداری تمہارا شعار ہے. دوسری یہ کہ امر کے پابند رہو، کوئی اختراع کر کے اللہ کی طرف منسوب نہ کرو، تم شارع نہیں، شرع دینے والا وہ ہے. یہاں یہ وسوسہ کرنا کہ یہ بات باپ دادا سے ہوتی آئی ہے جہالت ہے. اگر وہ جہالت میں جا پڑے تو کیا تم بھی وہی راہ پسند کرو گے؟ یہ سمجھداروں پاک باطنوں کا طریقہ نہیں. اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم پر شاخ گزریں، اور اگر تم یہ باتیں ایسی حالت میں پوچھو گے جب کہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ کی طرف سے جو حکم مل گیا ہے اس کو قبول کر لو، بحث اور سوال نہ کرو کہ اس سے سختیاں بڑھ جاتی ہیں، آزادی اور اختیار کی راہیں تنگ ہو جاتی ہیں. جو تم سوال کر چکے اللہ نے اس سے درگزر کیا، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے. انسان کی بے شمار غلطیاں اور خطائیں معاف فرماتا ہے اور تحمل سے کام لیتا ہے. تم سے پہلے بھی ایک جماعت نے ایسی باتیں پوچھی تھیں، اس طرح کے فضول سوال کیے تھے، مگر جب وہ باتیں بتا دی گئیں تو پھر وہ ان باتوں سے منکر ہو گئے. ایمان والوں کا یہ کام ہے جو ان کو بتا دیا گیا اس پر عمل کرنے لگے، ان کو جہالت کی رسموں سے کیا کام. اللہ نے نہ تو بحیرہ مقرر کیا، نہ کسی جانور کا نام بحیرہ رکھا، اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حامی. ان کے متعلق جو رسومات کفار نے قائم کر لی ہیں وہ ان کا اپنا اختراع ہے، بلکہ کافر اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتے ہیں. ان میں اکثر لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں، عقل سے کام ہی نہیں لیتے. بحیرہ وہ اونٹنی ہے جس کا دودھ بتوں کی نظر کر دیتے ہیں اور کوئی اسے نہیں دھوتا. صاحبہ وہ اونٹنی جسے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، اس پر کوئی چیز نہیں لادی جاتی. وسیلہ وہ اونٹنی جو پہلے اور دوسرے مرتبہ پے در پے مادہ جنے، درمیان میں کوئی نر نہ ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا. حامی وہ نر اونٹ جس کی جفتی سے چند معین بچے پیدا ہو چکے ہوں، اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اس کی سواری وغیرہ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے. غرض ان سب جانوروں سے وہ کسی قسم کا فائدہ اٹھانا اپنے پر حرام کر لیتے تھے. اور ان کی ناسمجھی کا تو یہ عالم ہے
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن اللہ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپناؤ اور ان پر چلو، تو وہ کہتے ہیں کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی راہ ہم کو کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ راہ جانتے ہوں، جاہل اور گمراہ ہوں، تب بھی وہ ان کی راہ پر چلیں گے۔ مسلمانوں، ان نافہموں کو ان کے حال پر چھوڑو اور اپنی جانوں کی فکر کرو۔ اے ایمان والو، تم پر اپنی جان کی فکر لازم ہے۔ تم اپنی فکر کرو، وہ کرو جس میں تمہاری منفعت ہو، یعنی حکم الہی پر چلو، تصور صالح میں رہو۔ جو کوئی گمراہ ہوا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جبکہ تم راہ راست پر ہو۔ دیکھو تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے وہ سب تم کو بتا دے گا، سب تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، موت کے آثار نمایاں ہوں اور وصیت کرنے لگے، تو وصیت کرتے وقت تم مسلمانوں میں سے 2 معتبر گواہوں کو، یا اگر تم سفر کر رہے ہو اور حالت سفر میں تم کو موت کی مصیبت آ پہنچے اور مسلمان گواہ نہ ملیں، تو اپنوں کے سوا 2 گواہ بنا لو، غیر مسلم ہی صحیح۔ اگر تم کو ان گواہوں کی صداقت کی نسبت کو شک ہو تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو کہ وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کچھ مول نہ لیں گے، یعنی کسی دام و غلط شہادت نہ دیں گے، اور اگرچہ وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی حق بات کو چھپائیں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم یقیناً گناہ گار ہوں۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گواہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے حق بات چھپا ڈالی اور میت کا کچھ مال چھپا لیا، تو ان کی جگہ 2 گواہ اور کھڑے ہو جائیں، ان لوگوں میں سے جن کا پہلے گواہوں نے حق دبایا ہے، اور جو میت کے سب سے زیادہ قریب ہوں، یعنی جو قریب ترین عزیز ہوں، اور ان گواہوں کو جھوٹا سمجھنے میں خود کو حق بجانب سمجھتے ہوں۔ پھر اللہ کی قسم کھائیں کہ ان 2 پہلوں کی گواہی سے ہماری گواہی زیادہ سچی ہے، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، حق سے تجاوز نہیں کیا۔ اگر ہم نے زیادتی کی تو بے شک ہم ظالموں میں سے ہوں۔ اس طرح امید ہے کہ لوگ اپنی شہادت کو ٹھیک طرح پر ادا کریں گے، یا اس بات سے ڈریں کہ ہماری قسم ان ورثاء کی قسموں کے سامنے رد نہ کر دی جائے، یعنی قبول نہ کی جائے اور ان کا جھوٹ کھل جائے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام خوب سن رکھو، اور اگر تم ہدایت کے طالب ہو تو یاد رکھو کہ اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموت بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا
ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15واں رکوع. اللہ تعالیٰ کے احکام حکمت پر مبنی ہیں. اس کا علم ماضی، حال اور مستقبل سب پر محیط ہے. وہ علام الغیوب ہے، لہذا فلاح اسی میں ہے کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے سب پیغمبروں کو جمع کرے گا اور ان کی امتوں کے متعلق ان سے سوال کرے گا تو سب جواب دیں گے، اے اللہ تیرے علم کے سامنے ہمارا علم کیا ہے؟ تو علام الغیوب ہے. ہمارا علم عطیہ ہے، صفاتی ہے، تیرا ذاتی ہے، بے کرا ہے. گزشتہ رکوع میں امانت کی ادائیگی، اللہ کے قانون کا پاس اور اس کے طریقہ کار کا ذکر تھا. اب یہاں قیامت کے دن سے ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ وہاں جواب دینے کے لیے بھی تیار رہو. اس کی تیاری یہیں کر لو، اس سے غافل نہ رہو. مسلمانوں اس دن کے لیے تیار رہو جس دن اللہ سب پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تم کو اپنی اپنی امتوں سے ہمارے احکام کے متعلق کیا جواب ملا تھا، کہاں تک انہوں نے پیغام حق قبول کیا. وہ کہیں گے کہ ہم کو کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کو جاننے والا ہے. علام الغیوب تو ہی ہے. حاکم اعلیٰ کی عدالت میں سبھی خاموش ہوں گے، جس سے سوال ہوگا وہی جواب دے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے سوال کرنے سے قبل احسانات کا ذکر فرماتا ہے. جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کیے، جب میں نے ایک روح پاک سے تمہاری مدد کی، ایک مرکز حرکت جبرائیل علیہ السلام سے تمہاری تائید فرمائی، جبکہ تم گود میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے ایک ہی طرح باتیں کرتے تھے، اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم پرندے کی شکل کا جانور میرے حکم سے مٹی سے بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادرزاد اندھے اور کوڑھے کو میرے حکم سے اچھا کرتے تھے، اور تم مردوں کو میرے حکم سے زندہ کر کے نکالتے تھے. اور جب ان معجزات کے انکار نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل کرنے اور نقصان پہنچانے پر آمادہ کیا تو یاد کرو کہ میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا تھا. جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں، یہ واضح دلائل لے کر گئے تو جو ان میں کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو سری جادو ہے. آیت بالا میں یہ اشارہ ہے کہ جب تم نے ہمارے حکم سے پرندے کی صورت کا جانور بنا کر پھونک ماری تو وہ اڑنے لگا. انہوں نے ان پرندوں کو تیری اولاد نہ سمجھا. پھر نفخ جبریل پر کیوں دھوکہ کھایا؟ تم بھی جو کرتے رہے میرے حکم سے کرتے تھے، جبریل نے بھی جو کیا میرے حکم سے کیا. ایک ہی قادر مطلق کا حکم دونوں جگہ کار فرما تھا. اور جب ہم نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو حواری کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے، اور اے اللہ تو گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں، تیرے حکم پر گردن ڈالے ہوئے ہیں. یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا پروردگار یہ کر سکتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے ایک بھرا ہوا خوان اتارے، کہ ہم کو آسمان سے بے محنت غذا مہیا ہو جائے؟ اس پر حضرت عیسیٰ نے کہا کیسی فضول باتیں کرتے ہو. فرمایا اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو. وہ بولے ہماری تو بس یہ خواہش ہے کہ ہم اس خوان نعمت میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خوان نعمت کے اترنے پر گواہ ہیں. حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما کہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ عید یعنی خوشی کا دن ہو، اور یہ خوان
تیری طرف سے تیری قدرت کی کاملہ کی نشانی ہو، اور تو ہمیں روزی عطا فرما، اور تو ہی سب سے بہتر روزی عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں بے شک تم پر وہ خوان اتاروں گا، لیکن ان کو تنبیہ کر دو کہ پھر جو کوئی تم میں سے اس کے بعد ناشکری کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ کسی کو بھی دنیا میں ویسا عذاب نہ دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16واں رکوع۔ گزشتہ رکوع میں قیامت کے دن پیغمبروں کو جمع کرنے اور ان سے سوال کرنے کا ذکر تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے سے قبل ان بے شمار احسانات کا ذکر کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے۔ اس خوان نعمت ہی پر اگر بنی اسرائیل غور کرتے تو اللہ کی قدرت کے قائل اور اس کی عنایات کے شکر گزار رہتے اور اس کے سوا کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراتے، لیکن ان احسانات کے باوجود نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا۔ اب سوال ہوتا ہے، اور قیامت کے دن جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود اور ٹھہرا لو؟ حضرت عیسیٰ جواب میں کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، میری کیا مجال کہ تیرا پیغمبر ہو کر ایسی بات کہوں جس کا مجھ کو حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ضرور ہوگا، کہنا تو درکنار، اگر جی میں خطرہ تک بھی آیا ہوگا تب بھی تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، اور جو تیرے دل میں ہے میں نہیں جانتا، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کا بڑا جاننے والا ہے۔ اے میرے رب، میں نے ان سے بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا کچھ نہیں کہا، یہی کہا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کا نگران کار رہا۔ پھر جب تو نے مجھ کو آسمان پر اٹھا لیا اور میں ان کے درمیان نہ رہا تو ہی ان کا نگہبان تھا، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست حکمت والا ہے۔ تیرا فیصلہ ان کے حق میں حکمت پر موقوف ہوگا، خواہ تو عذاب دے یا معاف فرما، بہرحال تو ان کا رب ہے، یہ سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی صداقت کام آئے گی۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ یہی رضا الہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ شان بندگی کا خلاصہ ہے کہ بندہ اس کی رضا پر راضی رہے، کہ اس کی رضا کی جنت اور دیدار الہی نصیب ہو۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ کا ہے، کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فیض، قدرت، اقتدار کلی سب اس کو حاصل ہے۔ اس طرح سورہ اللہ کی قدرت کاملہ پر ختم ہوتا ہے تاکہ بندہ مومن کی نظر ہمیشہ مالک کون و مکان پر ہے۔ سمجھ لے
کہ اس دنیا میں انسان کے لیے جس خوان نعمت کی فراہمی کی گئی ہے وہ مقصد حیات نہیں، مقصد حیات اس کی رضا، اس کا دیدار ہے۔ جہاں ہو، جس طرح